دی رپورٹرز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ شکر الحمدللہ 2 سال کے بعد بالآخر غزہ کے مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں اس میں جو عملی کمی ہے وہ آنے جا رہی ہے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو امن معاہدہ تھا اس کے اوپر حماس اور اسرائیل کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اب آگے جو جتنے ہوسٹیجز ہیں چاہے وہ اسرائیل کے پاس ہیں فلسطینی یا حماس کے پاس ہے اسرائیلی، ان کی واپسی کا عمل وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں۔ لیکن آج کی ہماری جو پہلی خبر ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے عمران خان کے حکم کے اوپر جو ہے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اپنا جو تحریری استعفیٰ تھا وہ بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس کے اوپر ٹویٹ کر دیا، اور اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ارسال بھی کر دیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ اب استعفیٰ جو ہے وہ انہوں نے ارسال کر دیا ہے۔ جو سیکٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے تو ریسیونگ بھی ظاہر کر دی ہے کہ گورنر ہاؤس کے نائب قاصد نے استعفیٰ جو ہے وہ موصول کر لیا ہے، لیکن دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا سے اس متعلق جب جو ہے وہ صبح ہمارے جو ایئر ون نیوز کا مارننگ شو ہے اس کے اندر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تاحال استعفیٰ انہیں موصول نہیں ہوا۔ دوپہر کو تقریباً 3 بجے کے قریب میری بھی گورنر خیبر پختونخوا سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، جس پر جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یا گورنر ہاؤس کو یا کسی آپ کے سٹاف ممبر نے استعفیٰ ریسیو کر لیا ہے، تو اس کا جواب بھی انہوں نے نفی میں دیا۔ انہوں نے کہا جی ابھی تک استعفیٰ انہیں موصول نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو استعفیٰ ہے یہ کس وجہ سے جو ہے ان کو دینا پڑا، کیوں کر یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس پر بات کرنے کی آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو ان کے لیگل جو معاملات دیکھتے ہیں فیصل چودھری صاحب۔ السلام علیکم فیصل۔ میں دیکھیں نا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میں نے کہا جی آپ کو میں عمران خان صاحب کا وکیل کہوں یا نہ کہوں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحح کی جو اس حوالے سے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ آپ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جب تحریک انصاف کا ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں جی دی ون اینڈ اونلی چودھری غلام حسین صاحب۔ تو فیصل چودھری صاحب، اب 2 چودھریوں کے درمیان جی ایک میں معصوم آدمی پھنس گیا ہوں آج۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ بنی جی، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو استعفیٰ ان سے طلب کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیے حسن صاحب، میں کافی چیزوں کا پریوی ہوں، اور علی امین خان صاحب کا جو یہ عدم اعتماد ہے وہ گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے یہ بہت زیادہ چل رہا تھا۔ خان صاحب نے بہت موقع بھی دیا علی امین خان صاحب کو کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ یہ اوائل میں جب سال کے آغاز ہوا تو یہ میسیج دیا گیا کہ علی امین صاحب سے کہیں کہ وہ اپنے ضلع کی سیاست سے اوپر اٹھیں اور قومی سیاست کریں، اور وقاص شیخ صاحب کو کہا گیا، خان صاحب کی طرف سے میسیج گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں، آپ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بنے۔ جی تو یہ جو سہیل افریدی صاحب کا نام آیا ہے یہ بھی نیا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بھی بہت پرانی، میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ تو تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کا بھی نام پہلے سے فلوٹ ہوا ہوتا۔ علی امین صاحب کا جو مین پرابلم ایز آئی سیٹ، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، 26 نومبر والے معاملات کے اوپر بھی ان کے ساتھ کافی ناراضگی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا ہے، جس کا ذکر پھر علیمہ بی بی نے بھی کیا، اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ یا علی امین کا اسٹیٹمنٹ تھا، یہ آپ کہیں کہ یہ آخری تنکا ضرور ہو سکتا ہے، مین ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی ہو چکا۔ بیرسٹر گور صاحب بھی ویسے اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پہلے سنتے ہیں بیرسٹر گور صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر ایک سوال ہے آپ سے۔ ناظرین، بیرسٹر گور صاحب نے جو ہے رد عمل دیا، جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا علیمہ خان کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ رخصت پر ان کو بھیجا جا رہا ہے، مستعفی کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنتے ہیں۔ کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کی وجہ جو ہے علیمہ خان کے خلاف بیان ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو ذکر ہی نہیں کیا، خان صاحب نے کبھی پہلے بھی ذکر نہیں کیا، خان صاحب ان مسائل میں نہیں پڑھتے، اس لیے وہ اسی وجہ سے نہیں ہے۔
اب ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر علیمہ خان کی وجہ سے ہٹایا گیا ہوتا تو ایک بات اور بھی یہ سامنے آئی کہ جو میڈیا ٹاک کی ذمہ داری جو ہے ان سے واپس لے لی گئی، اور اس متعلق بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ فیصل چودھری صاحب کے فیورٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں جی، نہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ اب رہیں گے، اور کیونکہ فیصلہ تو بانی چیئرمین کا ہے، اور نہ ہی جو علیمہ خانم ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کریں گی، تو پھر پہلی بات بتائیں کہ جو آفریدی صاحب کا نام ہے یہ بتائیں کہ کتنا پہلے سے آپ سن رہے ہیں، آپ کے لیے نیا نہیں ہے، تو کتنے وقت سے پہلے آپ نے ان کا نام سنا؟ 1 سال پہلے۔ اچھا، اور دوسرا پھر علیمہ خانم کی جگہ نورین خان کو کیوں میڈیا ٹاک کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ دیکھیں، علیمہ بی بی کی جو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سارے علی امین کی جو ایپیسوڈ ہے نا ہٹانے کی۔ جی، آئی تھنک وہ بہت زیادہ ایک ان کے اوپر کچھ بھی تھا، اور وہ پھر علی امین کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، کچھ لوگ جو ہیں، تو نورین آپا جو ہیں وہ ریلیٹیولی جو ہے وہ کم اگریسو سمجھ سکتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کم اگریسو ہیں، لیکن جو گفتگو ہے وہ بہنوں کی، کیونکہ لوگوں کا پرابلم یہ ہے حسن کہ جو بھی باہر آ کے گفتگو کرتا ہے پھر اس کو کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے، تو بہنوں کے اوپر ذرا کنٹروورسی نہیں ہوتی، لوگ جڑتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو دیا گیا۔ باقی یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ علی امین صاحب کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ پارٹی کے جو بڑے جیسے نارتھ کے قوانین کیسر ہے، عاطف ہے، شرام طرح کئی ہیں، یہ سارے وہ ان کو بھی نہیں، اور پارٹی میں بہت ہی ایک مخصوص ان کا تھا، گروپ تھا جس کے ساتھ وہ چلتے تھے، جس کی وجہ سے جب یہ مخالفت ان کی بہت بڑھ گئی اور شکایتیں آنے شروع ہو گئیں، اور پھر کچھ دوسری سائڈ اندر سے بھی جو ہے وہ عدم اعتماد جو تھا، یہ عدم اطمینان آپ کہہ لیں، عدم اطمینان پرفارمنس کے اوپر۔ اب اس کے بعد یہ جو سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں، اب یہ کتنا کہ انقلاب لاتے ہیں، میرا تو خیال نہیں ہے کہ جو کنفرنٹیشنسٹ یہ جس سے وفاقی حکومت ڈال رہی ہے، اور ابھی چلیں انقلاب پر تو پوچھتے ہیں، لیکن ذرا پہلے چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں نا۔ چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کو بڑا اندر سے جانتے ہیں، تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ علی امین کی جگہ آگے جی سہیل آفریدی صاحب، اور علیمہ خان کی جگہ آگی نورین خان صاحبہ، یہ ایکچولی معاملہ یہی ہے جی؟ نہیں، علیمہ خان کی جگہ کوئی نہیں آئی نورین خان، وہ پریس کانفرنس کرے گیا، وہ انہوں نے میسج دینا ہے خان صاحب کا، دیٹس ناٹ، آئی ٹولڈ یو اے نمبر آف ٹائم کہ یہ جو خان صاحب کے ہمشیر خان ہیں وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے، صرف وہ ان کے بیان کو باہر دینے تک محدود ہے ان کا کردار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فیصل چودھری صاحب دیکھیں جی، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے فیوریٹ، مطلب اس کو اپوزٹ دیکھ لیں گے، آپ فیوریٹ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ صوبائی حکومت وفاق کی غلط پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ آرا ہے کی مددگار ہے، تو کیا فرما رہے ہیں، کیا یہ وجہ بنی ہے؟ یہ ذرا سنتے ہیں۔ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے۔ اچھا، بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کوئی ملتی جلتی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ دہشت گردی کا کسی طریقے سے حل کرنا ہے، علی امین اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے، یعنی جو حل پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ دہشت گردی کا ہونا چاہیے وہ اس کے برعکس چل رہے تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ مین وجہ ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں جی، 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ انہوں نے کہا کہ وفاق کی پالیسیوں کے مددگار تھے علی امین گنڈا پور، اور دوسرا دہشت گردی سے متعلق جو پارٹی پالیسی ہے اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آفریدی صاحب سے متعلق، آئیے سنتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نئی شروعات ہے، اور کے پی کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں جو موجود ابہام ہیں اس کو دور کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے ایک نئی شروعات اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے، یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا،
ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے. جناب علی, اب یہ دیکھیں جی, یہ جو سارے آپ نے شارٹ سنے ہیں, ساری گفتگو ہم نے سنائی ہے. دیکھیں ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی شروعات ہے اور وہ یعنی وفاق کی پالیسی کی حمایت نہیں کریں گے, تو یہ سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی وہ بول رہے ہیں جی کہ وفاق کی پالیسی جائے جو ہے نا وہ بھاڑ میں, ہم اپنی پالیسی کے ساتھ چلیں گے جو ہمارا ویژن ہے, جو ہمارا ایک لائن آف ایکشن ہے. جناب سنا ہے بڑے سینئر وکیل ہیں جی, تو مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گردی کے خلاف ریاست کی پالیسی چلے گی یا پارٹی کی پالیسی چلے گی؟ میں پارٹی پالیسی یا کسی, میں بالکل حق میں ہوں. خان صاحب کی جو ٹاکس والی اپروچ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی وہ نئی اپروچ نہیں ہے, وہ مشرف دور میں سے لے کے اب تک وہ اس پہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو کرنے کا, جو نئے سہیل افریدی صاحب تشریف لا رہے ہیں جی, کیا یہ آ کے اس پالیسی سے اختلاف کر سکیں گے؟ کیا دہشت گردی کے خلاف جو پالیسیز ہیں آپ اسے ڈیویٹ کر سکیں گے؟ اس کا جواب بالکل نہیں ہے کہ نہیں کر سکیں گے آپ. خواہشات بالکل علیحدہ ہیں. اس کے لیے ہاں وفاق کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ باور ضرور کرانا پڑے گا فیصلہ سازوں کو کہ دیکھیں وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, وہاں سے وہ بھی پھر لوگ ہوتے ہیں, اس میں قبائلی علاقے جو ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, قبائلی جو لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے قبائلی علاقے سے ہیں پرانے, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں کل ہمارے ایک کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں, ان کے ساتھ میرے صاحب شہید ہوئے ہیں, آج بھی مطلب کتنے آفیسر ہمارے لڑکے, سبتین صاحب ابھی شہید ہوئے, ینگ ہمارے کتنے جوان, کتنے افسر پولیس کے, فوج کے, عام لوگ شہید ہو رہے ہیں. اس چیز کے اوپر آپ سٹیٹ کو, اس فنامنے کو جو ٹیررزم ہے ٹی ٹی پی کا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری ایک عسکری اپروچ اپنانی پڑے گی, ایک سیاسی اپروچ اپنانی پڑے گی, انڈرجمنٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہے جس کو کرنا ہے. ظاہر ہے یونٹ کے, جس یونٹ میں یہ ہو رہا ہوگا, جس صوبے میں یہ ہو رہا ہے, اس کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے حسن, ظاہر بات ہے. لیکن یہ بات قانون اور آئینی طور پہ جو وہاں پہ وزارت داخلہ, جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں, یہ پالیسی تو پھر ڈیفینس کے وفاق نے کرنی ہے. ہاں سیاسی پہلو اس میں لازمی رکھنا چاہیے, ڈپلومیٹک پہلو لازمی رکھنا چاہیے, اور عسکری تو آپ کریں گے جب تک یہ دونوں طرف سے سینڈوچ نہیں ہوں گے. اور اس کا ایک جو پرابلم یہ ہے کہ طالبان حکومت جو ہے اس کے بھی کنٹرول میں سب کچھ نہیں ہے. وہ تو بالکل بے بس, وہ تو اب انڈیا چلے گئے ہیں, بالکل, اور وہ انڈیا کی جو کوتیا چانکیا کی ایک ٹپیکل اپروچ ہے, پولیٹیکل اپروچ, کہ جی آپ کو ہمسایہ نہیں, ہمسایہ کے ہمسایہ سے تعلق رکھیں تاکہ سینڈوچ کریں. اب یہ چیز جو ہے, اس چیز کو سوچنا پڑے گا. دیکھیے یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں, بالکل عوام میں غصہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا بالکل کیٹیگوریکل یہ اسٹانس رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی جا کے ایک صوبے کا پروونس یا چیف ایگزیکٹو ایک صوبہ اس پالیسی سے خود کو علیحدہ کرے گا, یہ تو آئسولیشن والی بات ہے. میرا خیال ہے یہ چل نہیں سکتا. چودھری صاحب سے ان کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو سنی, اب یہ بتائیں کہ وفاق کی پالیسی پر کے مددگار نہیں ہوں گے سہیل افریدی صاحب, اور سیکنڈ وہ اپنا ایک پالیسی لے کر آئیں گے. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پالیسی تو وفاق کی چلنی ہے, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں, فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں. جی چودھری صاحب. نہیں تو مطلب ہے کہ یہ ابھی تک جو وفاق کی پالیسی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, اور آپ نے حلف کس چیز کا لیا ہوا ہے آئین پاکستان کے تحت, خاص صوبے میں ہوں یا مرکز میں ہوں, جی تو پاکستان کے اور وفاق کی وفاداری کرنی ہے. جی باقی ان کے اپنے جو یعنی دائرہ اختیار ہے, جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے, اس کے تحت ان کو پرفارم کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی اور کسی کو بھی پاکستان کے یعنی ریاستی مفادات کے خلاف جانا چاہیے. دیکھیں جی یہ ایک منٹ فیصل سی ایم کو انڈر پریشر نہیں کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ ڈیسائیڈ. دیکھیں نا جس طرح سے آپ شرطوں کے ساتھ اس کو لا رہے ہیں, ینگ مین, جی اس کو آپ آ کے اس معاملہ سمجھنے دیں, لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ کیسے کرنا ہے. یہ پہلے اگر آپ یہ سوشل میڈیا اور یہ جو پرابلم یہ ہے, آپ پالیسی جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں دے سکتے. ایک آدمی ہے وہ آئے گا, سہیل افریدی ینگ ہے, انرجیٹک ہے, پی ٹی آئی کا وائس ہے, سخت گیر آدمی ہے, آتے ہیں, ان کی ایک سوچ بھی تو ہونے دینا. لیٹ ہم ڈیسائیڈ. اس نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ سلمان راجد صاحب جی دیکھیں نا, دوبارہ سنیں جی, دوبارہ پلے کریں. یہ تو ڈکٹیٹ نہیں کرے نا ان کو پالیسیز. سہیل افریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے
اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ انتہائی اہم بات ہے. دیکھیں تقاضا ہے، توقع ہے واشگاف الفاظ میں. وہ تو چودھری غلام حسین صاحب اور فیصل چودھری کی دونوں کی باتوں سے برعکس بات کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. اور اسی پر پھر آج ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب، ظاہری بات ہے وہ کل سے وہ بھی مطلب بڑا فوکس کیا ہوا تھا، مانیٹر کر رہے تھے صورتحال کو. تو اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے پریس کانفرنس کی. علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے. تمہیں جو کہا جاتا ہے کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کرو، دہشت گردوں کو پورا سپورٹ کرو اور ان کے خلاف کاروائیاں بند کرواؤ، شاید علی امین گنڈا پور اس حد تک یہ مشن پورا نہیں کر سکے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جس حد تک ان کو توقع تھی. اب انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ لاؤ جو ایک فیوجیٹو اور ایک اشتہاری اور ایک بھگوڑے مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتا ہو. تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. جناب یہ تو صورتحال بڑی مطلب جو ہے نا وہ سنگین نوعیت اختیار کرتی جا رہی ہے بظاہر تو، لیکن اس پر ذرا تبصرہ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیصل چودھری صاحب سے، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. یعنی لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہم نہیں آنے دیں گے. سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. جناب فیصل چودھری صاحب دیکھیے، میرے خیال میں جو وفاقی حکومت کے کابرین کی یہ جو وزراء کی پریس کانفرنس ہے یہ جمہوری عمل میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے. اوکے، ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ کس کو لاتے ہیں کس کو نہیں لاتے پورا استحقاق ہے. آپ پہلے سے ہی کون سے دہشت گرد ہیں جن کی وہ سرپرستی کریں گے آپ نام لیں. اگر ایک سی ایم جو ہے اپنے لوگوں کی بات کرے گا تو آپ اس کو دہشت گردی کا نام تو نہیں دے سکتے. اور ٹی ٹی پی سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اتنے افیکٹڈ ہیں کیونکہ پختون جو ہماری آبادی ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے تو پوری پی ٹی آئی بھی افیکٹ ہوتی ہے. جب کوئی فوج کے بندے شہید ہوتے ہیں تو فوج بھی ہماری ہے، ہم بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، عام عوام ہوتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کا وفاق کا پروونشل الیکشن میں کیا لینے دینا؟ یہ تو پھر وہی ڈنڈیاں لگانے کی کوشش ہے. جیسے استعفیٰ ڈیلے ہو رہا ہے وہ بھی ایک ایشو ہے کہ جی استعفیٰ ہو گیا آپ فارغ کریں، آپ نیا شیڈیول دیں تاکہ نیا سی ایم الیکٹ ہو. الیکٹ ہونے کے بعد اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا اعتراض سامنے رکھیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز ابھی وہ مطلب اپنا پنڈ جے وسیع نہیں تھے مطابق کریں گے نا، کوئی غیر آئینی کام کریں، گورنر رول لگائیں، پھر تو ہم نہیں. تو یہ پریس کانفرنس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ہونے نہیں دیں گے. نہیں تو پارٹی ہے نا جی، پارٹی کے وہ کوشش کریں گے یہ رستہ روکنے کی. نہیں تو یہ کے پی کے جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کریں، تو اے این پی والے کریں، تو وہ پارٹی ہے نا جی. نہیں تو کریں نا آپ وہاں پہ اسمبلی میں کریں. یہ کیا ہوا کہ جی چودھری صاحب یہ بتائیں، کرنے دیں گے چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیں 92 ممبرز کی ان کی اکثریت ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر گند ڈالنا؟ نہیں کیا بات، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایوان کے منتخب نمائندوں نے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرنا ہے، تو کرنا ہے. وہ اگر اس پارلیمان سے ہی کسی نہ کسی ایک کو لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کریں گے، چاہے وہ عمران خان صاحب کا حمایت یافتہ ہو یا وہ اپوزیشن الائنس کا حمایت یافتہ ہو، تو اس پر تو کوئی غیرانی بات نہیں ہے. نہیں چاہے وہ حسن ایک بات سنیں، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جس کے نام پہ 92 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں جن کو وہ حمایت کریں گے، ان کے علاوہ کوئی عمران خان صاحب تو نااہل ہے نا جی. عمران خان وہ تو سیاست میں دخل نہیں لے سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. یہ بتائیں اگر آپ کا میں آرگومنٹ بھی لے لوں، کیا ووٹ دینے کا یا پولیٹیکل رائے دینے کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے؟ سر ظاہر نہیں ہوتا. پالیٹکس میں تو ہر قیدیوں کے ووٹ کیوں لیتے ہو؟ آزاد ہیں حسن صاحب، پھر قیدیوں کے ووٹ ڈلواتے کیوں ہیں؟ اگر تحریک انصاف کا
آدمی جو ہے وہ فل فلور کراس کرے پھر تو بات ہے. اگر جو فیڈرل گورنمنٹ از ہیل بینٹ ٹو ڈیفیٹ دی ڈیموکریٹک پروسیس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم او بھائی نہیں ہوتا او فلاں کا ساتھی مراد. آپ کو کیا خوف ہے؟ 62 63 آپ تو کہتے ہیں ہم تو بولتے تھے تو کرنے دیں ان کو, کرنے دیں سر, آزاد ہے ہونے دیں جی. اگر وہ جا رہے ہیں ان کو مسئلہ نہیں, آپ کو مسئلہ ہے, آپ تو رکن بھی نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب وزیر خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں, جی جو صاحب, اور بھائی انہوں نے ابھی بیان جاری کر دیا ہے کہ 11:15 بجے گورنر صاحب کے ملٹری سیکرٹری صاحب سے بات کر کے استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچا دیا گیا تھا. کہہ رہے ہمیں ملا نہیں ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور نمبر 2, کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ کوئی صوبے کی حکومت اپنے ہی لوگوں کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت کرے گی, یہ مجھے ابھی میری سمجھ سے باہر ہے. جیسے وہ انڈیا اس وقت کہ ہم دہشت گردوں پر حملہ کریں گے اور پاکستان پر نہیں ہوگا, تو یہ لاجک تو وہ جو انڈیا ہمارے خلاف استعمال کر رہا, آپ تو اسی کو ہی یوز کرنا چاہتے ہیں. وہ فیصل چودھری صاحب نے 100% ٹھیک بات کی ہے کہ پنڈ بجیا نہیں اور چکے پہلے ہی, کہ آپ ان کی گورنمنٹ بنے گی اگر وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گے یا فیصلہ کریں گے تو وی ول بی دی فرسٹ پیپل ٹو اٹیک اینڈ اپوز دیم. آپ پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں وزیر اطلاعات پاکستان, ہم ان کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کی بالکل سر آنکھوں کے اوپر, لیکن چوئی صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب وفاق کو کہیں گے ایبسلوٹلی ناٹ. سنیں, سہیل آفریدی سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ انتہائی اہم بات ہے. اب چوئی صاحب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو صوبے کے وزیراعلیٰ لگے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے, جب وہ ڈکٹیٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے ہی جناب سہیل آفریدی بھی منتخب نہیں ہوا تو وہ یہ کرے گا, وہ تو یہ بات کر رہے ہیں. جی چوئی صاحب, یہ جمہوری رویہ ہے. سیکرٹری ہیں, ان کا اپنا رول, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آپ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں. پہلے یعنی اسمبلی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے دیں, کوئی بیان آئے, اگر وہ ملک کے مفادات کے خلاف ہو تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ وی ول بی دی فرسٹ ون ٹو اپوز اٹ, لیکن مجھے ایسی بات نظر نہیں آتی. بال چودھری صاحب, میں تو گراؤنڈ ریالٹیز کو ہی بیسکلی ایکسپلین کر رہا ہوں. جو یہ لوگ فرما رہے ہیں, جو پولیٹیشنز بات کر رہے ہیں, ہم تو انہی باتوں کو ہی آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں ماضی میں جو گورنر خیبر پختونخوا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کیا فرماتے رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جس دن بھی اپوزیشن خیبر ان کے پاس ممبر زیادہ ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک لانا کوئی غیر جمہوری عمل ہے. جمہوری طریقے سے ہم لے کے آئیں گے. ہم نے ٹریلر چلا ہے, فلم ابھی چلنی ہے, ابھی فلم چلنی ہے, تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی. ہم نے اپنے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے, تقریباً ہم لے چکے ہیں. حکومت اور ہم میں سے تھوڑے ووٹوں کا فرق ہے, 30-35 آزاد ہیں, ہمیں چاہیے 15 سے 20. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, کوئی فلور کراسنگ نہیں ہے, کوئی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. تو جس میں ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو ہمارا جمہوری حق بنتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں. اچھا, عدم اعتماد کی جو تحریک لانے کی تو نوبت نہیں آئی. عمران خان صاحب نے خود ہی اپنی وکٹ گرا دی, اور اس کے بعد اب فیصل کریم کنڈی صاحب کیا فرما رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ابھی بھی اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ کنوینس کرتے ہیں وہ 25-30 ممبروں کو, وہ ان کے ساتھ شامل ہوں. پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر. یو ڈونٹ نو کہ کل وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں, کس کو ووٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا, فیصل کریم کنڈی صاحب سے میری بھی ٹیلی فون پر جو 2 مرتبہ بات ہوئی آج, تو جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی سچویشن ہوگی کہ اگر تحریک انصاف خود ہی اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ استعفیٰ اگر قبول اور منظور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. تو پھر اس کے لیے جو آپشن شاید پی ٹی آئی کے پاس موجود ہو وہ اپنے ہی سی ایم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ان کو لانی پڑ جائے. فیصل چودھری صاحب کتنا وقت ہے جی, آئین کیا کہتا ہے, آپ کو کس نے آئین کیا کہتا ہے جی, کتنا وقت ہے؟ نہ کرے قبول 24 گھنٹے میں خود ہی ختم ہو جاتا ہے. فیصل چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں جی, آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ گورنر 130-60 ہے غالباً جو اس کو ڈیل کرتا ہے. جی, سی ایم جو اپنے ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو استعفیٰ دے سکتا ہے اگر وہاں پہ ٹائم فریم نہیں نکلا رکھا ہوا ہے, جس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دا مومنٹ
آپ نے سائن کیا جی اور ٹویٹ کر دیا جی تو یہ بھی انف ہے. دیکھیے ریزگنیشن کیا ہوتا ہے, ریلنکوش کرنا ہوتا ہے. ہاں جب تک نئے سی ایم الیکٹ نہیں ہوتے تب تک یہ سی ایم کام جاری رکھیں گے جو ڈے ٹو ڈے کے جو کام ہوتے ہیں. تو اس پہ اوپر میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یا جو استعفے کا